السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر میں اردو ٹائمز کے محمد طاہر چودھری اور کاروان ادب کے صابر رضا صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اردو ٹی وی شروع کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اردو ٹائمز اور کاروان ادب کے جتنے بھی احباب ہیں، بالخصوص طاہر چودھری صاحب اور صابر رضا صاحب جو اس وقت یو کے میں نعتیہ مشاعرہ کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت خوب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت واسبا بالأمس راحته وأطلقت أربا من ربقات الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں اردو ٹائمز ٹی وی اور کاروان ادب مانچسٹر کا کہ انہوں نے مجھے آج نعت کے موضوع پر گفتگو کی دعوت دی۔ صابر رضا صاحب، طاہر چودھری صاحب اور شہزاد بیگ صاحب، آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ جہاں تک نعت کا تعلق ہے تو یہ کون نہیں جانتا کہ نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اظہار کے لیے لکھی جاتی ہے۔ ان کی سیرت، ان کے اقوال اور انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری، اس حوالے سے
نعت میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اولاً تو یہ عقیدت کے اظہار کے لیے ہی ہے، لیکن عقیدت کا اظہار بسا اوقات ایسی صورت کا متقاضی ہوتا ہے کہ جو سامعین ہیں، جو قارئین ہیں، ان تک کوئی ایسا میسج بھی پہنچے کہ جس کی بدولت وہ اپنے مسائل اور اپنے ارد گرد کی جو زندگی ہے اس کی مصیبتوں کے بارے میں جان بھی سکیں اور ان کا تدارک بھی کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھائیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت زیادہ نازک ہو گیا جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی حکومت جاتی رہی، مسلمان ادبار کی حالت میں آ گئے، غلام ہو گئے۔ تو اس وقت حالی نے، الطاف حسین حالی نے یہ جو بات کی تھی کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو یہ جو امتوں پر وقت پڑتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان امت پر جو وقت پڑا، جو جس مصیبت میں مسلمان آئے اور آج بھی ہیں، تو آج ذرا نعت میں تھوڑا سا پیغام اور میسج اس کی بھی ضرورت ہے، اور نعت گو شعراء اس کی طرف توجہ بھی دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت کے اظہار کے لیے لکھی جاتی ہے، وہاں اس کے لیے اس میسج کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج تھا، ان کا پیغام تھا۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کا پیغام قرآن کا پیغام تھا، اس کتاب کا پیغام تھا کہ جو ان پر نازل ہوئی، اور اس میں جو پیغام تھا وہی پیغام حضور نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی امت کو دیا۔ تو اس لیے نعت میں اگر اس کا ذکر آئے گا تو ایک طرح سے اعادہ ہوگا ان خیالات کا، ان معاملات کا جن کی وجہ سے اسلام دنیا میں آیا اور جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور ان کے ذمہ یہ پھر کام ہوا کہ وہ امت مسلمہ یا امت کو، وہ جو ارد گرد لوگ تھے جو بھٹک رہے تھے، دور جاہلیت میں رہ رہے تھے، انہیں جہالت کے اندھیروں سے باہر لائیں اور انہیں اسلام کا درس دیں اور اسلام کی طرف مائل کریں۔ تو یہ کام انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے، خیر و خوبی سے کیا، اور آج دیکھیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے۔ اگر وہ کام شروع نہ کرتے، اگر وہ کام وہاں نہ ہوتا، اسلام کا نفاذ نہ ہوتا، اسلام دنیا میں نہ آیا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ آج مسلمان بھی نہ ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا کہ امت مسلمہ آج بھی انہی کی طرف دیکھ رہی ہے اور ان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان سے مدد مانگ رہی ہے، ان سے استدعا کر رہی ہے۔ اور نعت میں اگر اس طرح کے شعر آتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے مسائل کا بیان کرتے ہیں اور حضور سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ان مسائل سے انہیں نجات دلائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے۔ اور یہ حوالہ جو ہے اگر آپ کو اقبال کے کلام میں بھی ملے گا، یہ حالی کے کلام میں بھی ہے، اور یہ جو ہے دوسرے نعت گو شعراء جنہوں نے اپنے زمانے کے مطابق اپنے زمانے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھی ہے، تو اس میں ارد گرد کے معاصر جو معاملات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں،
اور مسلمان قوم پر جن کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کہنا ایک مشکل فن ہے، اس میں بہت نازک پہلو ہوتے ہیں، اس انداز سے بات کرنی چاہیے کہ جس سے وہ جو مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ مرتبہ جو ہے پورے طور پر ہمارے سامنے آ سکے، سامعین کے، قارئین کے سامنے آ سکے۔ تو میں اس حوالے سے ایک مجھے یاد آتا ہے کہ مجید امجد صاحب نے بام عرش ایک شعری مجموعہ تھا منظور احمد مکان شریفی صاحب کا، اس پر ایک پیش لفظ لکھتے ہوئے نعت کے حوالے سے بہت عمدہ باتیں کی ہیں، اور ان میں یہی بنیادی بات ہے کہ نعت جو ہے یہ سراپا عقیدت کا اظہار ہے، تو ہمیں بھی نعت لکھتے ہوئے ان امور کی طرف نعت کے چاند اشعار صاحب صدر کی اجازت سے۔ ہے کرم اتنا بے کراں ان کا، ہے کرم اتنا بے کراں ان کا، مساسی ہے نعت خواں ان کا۔ بے سہاروں کا وہ سہارا ہے، بے سہاروں کا وہ سہارا ہے، جو ہے دنیا میں بے امان ان کا۔ بے نشاں زندگی کی راہوں میں، بے نشاں زندگی کی راہوں میں، ثبت ہر گام پر نشاں ان کا۔ بے نشاں زندگی کی راہوں میں، ثبت ہر گام پر نشاں ان کا۔ ہے تقاضا سماعتوں کا رضا، ہے تقاضا سماعتوں کا رضا، ذکر کرتی رہے زباں ان کا۔ ہے کرم اتنا بے کراں ان کا، مجھ سا آسی ہے نعت خواں ان کا۔ میرے نبی معظم کی شان جو سمجھا، میرے نبی معظم کی شان جو سمجھا، خدا کی عزت و توقیر و آن وہ سمجھا۔ میرے نبی معظم کی شان جو سمجھا، خدا کی عزت و توقیر و آن وہ سمجھا۔ جسے یقین ہے کہ احمد بڑا وسیلہ ہے، جسے یقین ہے کہ احمد بڑا وسیلہ ہے، خدا کے در کی بلندی کی شان وہ سمجھا، خدا کے در کی بلندی کی شان وہ سمجھا۔ وہی تو بندہ ہے ہر چند بندگی کا سہاگ، وہی تو بندہ ہے ہر چند بندگی کا سہاگ۔ نبی حق و صداقت کے دان جو سمجھا، نبی حق و صداقت کے دان جو سمجھا، اسے فروغ ملا فہم کا فراست کا، اسے فروغ ملا فہم کا فراست کا، جو میرے مولا کے دل کے قرآن کو سمجھا، جو میرے مولا کے دل کے قرآن کو سمجھا، جو بارگاہ نبوت میں ہو کے آیا ہو، جو بارگاہ نبوت میں ہو کے آیا ہو، خدا کا شکر کرو وہ ایمان کو سمجھا، خدا کا شکر کرو وہ ایمان کو سمجھا۔ اسے بہت ہی سمجھدار کہنا واجب ہے، اسے بہت ہی سمجھدار کہنا واجب ہے۔ حرا کے غار کے جو آستان کو سمجھا، حرا کے غار کے جو آستان کو سمجھا، وہ آدمی ہی بڑا رازدار فطرت ہے، وہ آدمی ہی بڑا رازدار فطرت ہے، جو دشت طیبہ کے اندر جہان کو سمجھا، وہ آدمی ہی بڑا رازدار فطرت ہے، جو دشت طیبہ کے اندر جہان کو سمجھا۔ ظفر نصیب ہے اس کا بلند درجے پر، ظفر نصیب ہے اس کا بلند درجے پر،
اگر مینارہ خضرا کی شان کو سمجھا، اگر مینارہ خضرا کی شان کو سمجھا، میرے نبی معظم کی شان جو سمجھا، خدا کی عزت و توقیر و آن کو سمجھا۔ نعت کے چند اشعار میں آپ دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ عشق حجاز قلب کا جب سے سفر میں ہے، عشق حجاز قلب کا جب سے سفر میں ہے، چاہت میرے حضور کی دل کے بھنور میں ہے۔ عشق حجاز قلب کا جب سے سفر میں ہے، چاہت میرے حضور کی دل کے بھنور میں ہے۔ پتھر بھی تیرے ہاتھ پہ کلمہ ادا کریں، پتھر بھی تیرے ہاتھ پہ کلمہ ادا کریں، روپوش معجزہ تیرا ہر ایک شجر میں ہے۔ پتھر بھی تیرے ہاتھ پہ کلمہ ادا کریں، روپوش معجزہ تیرا ہر ایک شجر میں ہے۔ رنگین کر لیے ہیں دعاؤں سے میں نے ہاتھ، رنگین کر لیے ہیں دعاؤں سے میں نے ہاتھ، خوشیوں کی کائنات تو لفظ اثر میں ہے۔ رنگین کر لیے ہیں دعاؤں سے میں نے ہاتھ، خوشیوں کی کائنات تو لفظ اثر میں ہے۔ دیدار ان کے شہر کا آنکھوں سے کر سکوں، دیدار ان کے شہر کا آنکھوں سے کر سکوں، یارب میرا سکون تو اذن سفر میں ہے۔ دیدار ان کے شہر کا آنکھوں سے کر سکوں، یارب میرا سکون تو اذن سفر میں ہے۔ لطف کرم کی بات ہے سوچو ذرا طاہر، لطف کرم کی بات ہے سوچو ذرا طاہر، مجھ جیسا بے زباں بھی ان کی نظر میں ہے۔ لطف کرم کی بات ہے سوچو ذرا طاہر، مجھ جیسا بے زباں بھی ان کی نظر میں ہے۔ عشق حجاز قلب کا جب سے سفر میں ہے، چاہت میرے حضور کی دل کے بھنور میں ہے۔ ایک نظمیہ نعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد لکھ رہا تھا، میم نے مجھ سے کہا، تم کو شاید میری حیثیت کا اندازہ نہیں، میں کہ پہلا حرف ہوں نام محمد کا سنو، مجھ سے ہی تو ابتدا ہے اس مقدس نام کی، مجھ سے ہی تو ابتدا ہے اس مقدس نام کی، ہے بڑھی آگے ادب سے شان سے کہنے لگی، میں محمد نام میں شامل ہوئی مجھ کو بڑائی مل گئی، حرف سارے ایک حسرت سے مجھے تکتے ہیں اب، میم پھر کہنے لگی تم کو اندازہ نہیں، میرے رب نے 2 دفعہ شامل کیا ہے اس مقدس نام میں، مجھ سا خوش قسمت یہاں کوئی حرف ہے، 2 دفعہ کی زندگی پائی محمد نام میں، دال چپ تھی چپ کا روزہ توڑ کر کہنے لگی، دال چپ تھی چپ کا روزہ توڑ کر کہنے لگی، اس محمد نام کی تکمیل کا میں حرف ہوں، مجھ سے آگے کون ہے، مجھ سے آگے کون ہے کوئی نہیں، ناز ہے مجھ کو میرے اس حرف پر، خاتم الانبیاء کے نام کی تکمیل ہوں، ہم کے تینوں حرف ارفع و اعلیٰ سبھی حرفوں سے ہیں، ہم کے تینوں حرف ارفع و اعلیٰ سبھی حرفوں سے ہیں، درمیاں ہو کر بھی سب حرفوں سے آگے ہیں کھڑے، درمیاں ہو کر بھی سب حرفوں سے آگے ہیں کھڑے، ہم سے مل کر دہر میں نام محمد آ گیا، ہم سے مل کر دہر میں نام محمد آ گیا، رحمت للعالمین بن کر جہاں پہ چھا گیا، میں محمد لکھ رہا تھا، میم نے مجھ سے کہا۔ نعت کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔
نعت کہنے کا مجھے جس دم کرینہ آ گیا، نعت کہنے کا مجھے جس دم کرینہ آ گیا، یوں لگا جیسے میرے اندر مدینہ آ گیا، یوں لگا جیسے میرے اندر مدینہ آ گیا۔ ایک حرف اسم احمد سوچنا تھا اور پھر، ایک حرف اسم احمد سوچنا تھا اور پھر، ایک سیل نور حق زینہ بزینہ آ گیا۔ اور یہ کمال معجزہ بھی آپ سے ہے یا نبی، یہ کمال معجزہ بھی آپ سے ہے یا نبی، آپ سے نسبت ہوئی اور ہم کو جینا آ گیا، آپ سے نسبت ہوئی اور ہم کو جینا آ گیا۔ ایک نذرانہ عقیدت ہے نظم کی شکل میں، وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ سخن کی سلطنت کا تاجور ہوں میں صورت گر ہوں خوابوں اور جذبوں کا، نواگر بے نواؤں کا۔ سخن کی سلطنت کا تاجور ہوں میں صورت گر ہوں خوابوں اور جذبوں کا، نواگر بے نواؤں کا۔ لغت کے لفظ سب میرے حریم ذہن میں یوں دست بستہ ایستادہ ہر گھڑی رہتے ہیں، جیسے منتظر ہوں ایک اشارے کے جو ان کو بارور کر دے، جو ان کو معتبر کر دے۔ نگار فکر کے سب استعارے زاویے، تشبیہ کے سب رنگ منظر، جب میری نوک قلم پر رقص کرتے ہیں تو میرے علم و قدرت کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ نگار فکر کے سب استعارے زاویے، تشبیہ کے سب رنگ منظر، جب میری نوک قلم پر رقص کرتے ہیں تو میرے علم و قدرت کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ مگر میں تاجور، عرض سخن کا تاجور، جب بھی کبھی اس کے لیے کچھ لکھنے لگتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سخن کی راجدھانی میں مجھے الفاظ کے کہتے ہنر کا سامنا ہے۔ مگر میں تاجور، عرض سخن کا تاجور، جب بھی کبھی اس کے لیے کچھ لکھنے لگتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سخن کی راجدھانی میں مجھے الفاظ کے کہتے ہنر کا سامنا ہے، کہ جیسے میں بہت نادار ہوں، مفلس ہوں، میرے ذہن کا کشکول خالی ہے۔ ابتدا میں ایک نعت کے 2 اشعار پیش خدمت ہے۔ زائد اگر ہے مال تو تقسیم کیجئے، اپنے نبی کی آپ بھی تکریم کیجئے، وہ رحمت زمانہ ہے تقلید فرض ہے، ان کے کھلے صحیفے کی تفہیم کیجئے۔ ایک نعت پیش خدمت ہے۔ زباں پہ احمد مرسل کا نام آیا ہے، نگار اوج فلک کا سلام آیا ہے۔ زباں پہ احمد مرسل کا نام آیا ہے، نگار اوج فلک کا سلام آیا ہے۔ انہی کے دم سے زمان و مکان کی ترتیلیں، انہی کے دم سے زمان و مکان کی ترتیلیں، انہی کے صدقے خدا کا کلام آیا ہے، انہی کے صدقے خدا کا کلام آیا ہے۔ انہی کے دم سے زمان و مکان کی ترتیلیں، انہی کے صدقے خدا کا کلام آیا ہے۔ وجود اکمل و کامل بشکل انسان وہ، وجود اکمل و کامل بشکل انسان وہ، درود ان کے لیے ہے پیام آیا ہے، درود ان کے لیے ہے پیام آیا ہے۔
وجود اکمل و کامل بشکل انسان وہ، درود ان کے لیے ہے پیام آیا ہے، وہ نور ذات خدا سے ابد تلک روشن، وہ نور ذات خدا سے ابد تلک روشن، انہی کے واسطے اتنے دوام آیا ہے، وہ نور ذات خدا سے ابد تلک روشن، انہی کے واسطے اذن دوام آیا ہے، عطا ہوئی ہے جسے حق پرست آزادی، عطا ہوئی ہے جسے حق پرست آزادی، لبوں پہ نعت لیے وہ غلام آیا ہے، لبوں پہ نعت لیے وہ غلام آیا ہے، عطا ہوئی ہے جسے حق پرست آزادی، لبوں پہ نعت لیے وہ غلام آیا ہے، زباں پہ احمد مرسل کا نام آیا ہے، نگار اوج فلک کا سلام آیا ہے۔